زندگی میں بہت سے سال آتے ہیں انسان کے، جیسے اب 2023 ایسا لگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے کہ 1 جنوری تھی اور 2023 سٹارٹ لے رہا تھا، اور ہر کسی کی زندگی کے اس سے پچھلے جو مسائل تھے وہ بھی تھے۔ اس کے بعد کسی نے سوچا تھا کہ وہ 2023 میں یہ کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2023 گزر گیا۔ 2024 آج ہمارے سامنے ہے، اور 2024 میں بھی کچھ لوگوں نے پلانس کیا ہوگا کہ یہ کریں گے، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے یا پھر میں ایسا کہوں کہ ہماری پلاننگ نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو آج اسی حوالے سے 2024 کے سٹارٹ میں آپ سب لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ چاہے آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی فیلڈ میں ہیں، جاب کرتے ہیں، کسی ڈیزگنیشن پر ہے، آپ کا اپنا بزنس ہے، یا پھر آپ کی زندگی میں کچھ بھی مصروفیات ہے کہ جو آپ کی زندگی کو رواں رکھے ہوئے ہے، اور آپ اسی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بزنس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آنے والے سال میں اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں، کچھ ایسے جاب ہولڈرز ہیں جو اپنی ڈیزگنیشن سے آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سی فیلڈ ہے دنیا میں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہر بندہ ہی ترقی کی خواہش رکھتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹس ڈسکس کروں گا کہ جس کو سننے کے بعد میں امید کروں گا کہ آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی، اور آپ اپنے گولز اچھے سے اچیو کر پاؤ گے، اور ہر کسی کی زندگی میں پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتی ہیں، ان کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، تو آج اسی حوالے سے میں یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ اور آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ ہر ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، اور ہر ایک پوائنٹ پچھلے پوائنٹ سے لنکڈ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے ٹاپک کو میں بہت ہی سمپل وے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کاپی یا پین ہے تو وہ نکال لیں، وہاں پر بھی یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ آپ کو صرف 2024 میں ہی نہیں بلکہ آگے بھی جتنی زندگی ہے آپ کو یہ پوائنٹس ضرور کام آئیں گے۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو مختلف نام دیا گیا ہے۔ مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں، بزنس ٹریننگز ہوتی ہیں، سکلز ٹریننگز ہوتی ہیں، لائف ٹریننگز ہوتی ہیں۔ آپ کو کسی بھی ٹریننگ میں چلے جائیں، یہ پوائنٹس آپ کو ہر جگہ پر ملتے ہیں، اور یہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو ایک تبدیل کرنے کے لیے ایک اچھے اور نئے راستے کی طرف لے جانے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسے لا آف ڈومیننٹ تھاٹس بھی کہا جاتا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے، اور آٹو سجیشنز بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن فکر مت کیجیے گا، میں ان تمام جو نیمز جو میں نے لیے ہیں، میں ایسا کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں بتانے والا کہ جو میرے ویورز کو، جو میرے دوستوں کو، جو میرے دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہ آئے، بلکہ بہت ہی سادہ لینگویج میں یوز کروں گا۔ تو بیسیکلی جو آج کا یہ ٹاپک ہے جو آپ کے 2024 کو بہترین اور شاندار بنانے والا ہے، وہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ آج میں اس دماغ کو لے کر ایک ایسی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس سے جان کر شاید آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ایک ریسرچ کے مطابق ایک نارمل جو انسان ہے اس کے دماغ میں 24 آورز یعنی کہ ایک دن میں تقریباً 60,000 تھاٹس آتے ہیں، اور وہ تھاٹس ایک طرح کے نہیں ہوتے، ڈیفرنٹ تھاٹس ہوتے ہیں۔ کسی کو سم ٹائم جابس کے تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم بزنس کے تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں، لائف میں فرینڈس کے تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں، کل کیا ہوگا، جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اسے لے کر مختلف تھاٹس آتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آپ کو بہت سے تھاٹس آتے ہیں، کوئی ٹی وی یا کوئی فلمز یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اسے دیکھتے ہوئے مختلف تھاٹس آتے ہیں۔ یہ اپروکسیمیٹلی 60,000 تھاٹس ہیں۔ یہ اپروکسیمیٹلی لفظ اس لیے یوز کیا گیا ہے، کسی انسان کو 50,000 بھی تھاٹس آ سکتے ہیں، کسی کو 55، کسی کو 60، 65، 70، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔
اب یہاں پر ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ جو بہترین جو میرا مقصد ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا، آپ کا جو مائنڈ ہے آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ایک فیکٹری ہے، اور جو 60,000 جو تھاٹس پیدا ہو رہے ہیں وہ 60,000 فیکٹری کے یونٹس ہیں. جی ہاں، اور اس فیکٹری کے مالک کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں. یہ فیکٹری آپ کی ہے، اس میں پیدا ہونے والے یونٹس جو 60,000 تقریباً ہیں، آپ اس کے مالک ہیں. اب ہر کوئی جانتا ہے کہ جو تھاٹس ہیں وہ دو طرح کے تھاٹس ہوتے ہیں، پازیٹیو تھاٹس ہوتے ہیں اور نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں. پازیٹیو تھاٹس کا بھی ہماری زندگی پر بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور نیگیٹو تھاٹس کا بھی ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلا پوائنٹ شیئر کرنے والا ہوں، وہ جان کر آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، لوگوں کے رویے، آپ کی زندگی میں اچیومنٹس اور آپ کے جو فیلورز ہیں انہیں سمجھنے میں بہت ہی زیادہ مفید ہے. ڈیلی لائف جو نارمل ایک انسان کی ہوتی ہے اس میں 20% جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، 80% تھاٹس جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. اب میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایک سوال ہے کہ ایک مائنڈ جس میں 80% تھاٹس جو ہے وہ نیگیٹو ہوں اور 20% جو تھاٹس ہیں وہ پازیٹیو ہوں، تو کیسے آپ کی زندگی کے ریزلٹس پازیٹیو آ سکتے ہیں؟ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو مکمل کامیابی نہ ہو، آپ کامیابی کے قریب قریب پہنچ جائیں، لیکن پھر بھی وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے کہ جو آپ وہ ریزلٹس لینا چاہتے ہیں. اب ان تھاٹس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں 20% تھاٹس پازیٹیو ہیں اور 80% جو تھاٹس ہیں وہ نیگیٹو ہیں؟ صبح صبح ہم اٹھتے ہیں، صبح صبح نیوز دیکھتے ہیں یا اخبار ریڈ کرتے ہیں یا خبریں دیکھتے ہیں، اسپیشلی آج کل، اور ڈراماز دیکھتے ہیں جو نیگیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے تو وہ ہمارے دماغ پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے. تو جس کی وجہ سے ہم سوچنے لگ جاتے ہیں، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کام کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی نیگیٹو ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کام نہیں ہوگا، آج کا بزنس اچھا نہیں گرو کرے گا، یا آج میں اچھا ٹیسٹ نہیں دے پاؤں گا. تو اس طرح کے تھاٹس پیدا ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی ایگزامپل شیئر کروں گا. آپ لوگ ایسا سمجھیں کہ جو پازیٹیو تھاٹس ہے وہ ایک ہیپی انسان ہے، نیگیٹو تھاٹس جو ہے وہ ایک سیڈ انسان ہے. اب میں آپ لوگوں کو ایک مائنڈ کی ورکنگ بتا رہا ہوں کہ ہمارا مائنڈ ورک کیسے کرتا ہے. اس طرح کے ہم اس کو تھاٹس دیں گے، وہ اس طرح کے ہمارے بلیف بنائے گا. اگر ہم اسے نیگیٹو تھاٹس دیتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس جنریٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے جو بلیف ہے وہ بھی جو ہماری زندگی میں ہونے والے واقعات ہیں ان میں نیگیٹو بنائے گا. اس کے بعد جو ہمارا ایٹیٹیوڈ بنے گا وہ نیگیٹو ہوگا. ہمارے جو ایکشنز جو ہم لیں گے اس کو پرسیو کرنے کے لیے وہ نیگیٹو ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی جو ہمارا ریزلٹ ہے وہ نیگیٹو آئے گا. تو آپ لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کیوں ہم زندگی میں زیادہ تر ناکام ہوتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو کامیابی کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں واقعات و حالات ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان میں سے بھی پازیٹیو تلاش کرتے ہیں. بہت سی بکس لکھی گئی ہیں، جیسے 21 ڈے چینج ہے کہ آپ 21 دن یہ پروسیس کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا. تو اگر آپ بھی اسی طرح کریں گے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں واقع ہو رہا ہے آپ اس میں سے پازیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. آپ ایک اور بات یہاں پر بھی جج کر سکتے ہیں کہ آپ پازیٹیو انسان ہیں یا نیگیٹو انسان ہیں. فرض کریں کہ ایسا واقعہ کہ جس سے لے کر بہت سے لوگوں نے اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا ہو، جیسے کہ ایک شادی ہوتی ہے جہاں شادی کے گھر والے شادی کو لے کر بہت سی پلاننگز کرتے ہیں، کھانے کی پلاننگز بہت سی ہوتی ہیں، ہر ایک ایونٹ کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اس پر بہت سے لوگ بیٹھ کر پروسیس کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ایونٹس آتے ہیں تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شادی کا فنکشن تو جی بہت اچھا تھا لیکن کھانا تھوڑا اچھا نہیں تھا. اسی طرح جب آپ بھی کوئی ایونٹ میں جاتے ہیں یا پھر آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس میں ہمیشہ پازیٹیو کو تلاش کریں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو پچھلے زندگی میں 2023 تک جو بھی حالات واقعات گزر چکے ہیں، آپ 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے انہیں ریوائنڈ کریں کہ آپ کی زندگی میں فلاں ایونٹ ہوا تھا، اس پہ یہ ہوا تھا اور اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا تھا.
کچھ ایسے انسان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں اکثر یاد رہ جاتے ہیں اور ایگزیکٹ ڈے بھی یاد رہتا ہے، کس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے کیا پہنا ہوا تھا، وہاں ایکچوئل چل کیا رہا تھا، کیا ہوا تھا، فلاں نے اس پر اپنی کیا رائے دی تھی، میں اپنی کیا رائے رکھتا تھا۔ یہ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا آپ اس وقت اس چیز کو لے کر پازیٹیو سوچ رہے تھے یا نیگیٹو سوچ رہے تھے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ یا آپ کے آس پاس جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے محلے والے ہیں، آپ کے شہر والے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کولیگ ہے، کوئی کالج میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یا پھر کوئی دکاندار ہے جو آپ کے ساتھ اپنی ایک شاپ چلاتا ہے، یا پھر آپ کا ایک بزنس ہے، تو آپ جس بھی کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں، جب کسی اور کے ساتھ کوئی واقعہ پیش ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اسے لے کر کچھ پازیٹیو تلاش کیا کریں۔ زندگی نیگیٹو لوگوں سے بہت بھری پڑی ہے اور اسی وجہ سے آج کی جو دنیا میں جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان نیگیٹو دیکھتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے اور اپنے مائنڈ کو نیگیٹو سگنل دیتا ہے، جس کی وجہ سے 80% تھاٹس جو ہیں وہ ہمارے نیگیٹو ہوتے ہیں، اور پھر ان سے جو ہمارا بیلیف بنتا ہے، جو ایٹیٹیوڈ بنتا ہے، جو ایکشنز ہوتے ہیں، جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی نیگیٹو آتے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم کہہ رہتے ہیں کہ میری قسمت میں نہیں تھا، میری قسمت خراب ہے، فلاں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مضبوط تھا اس لیے وہ آگے نکل گیا ہے۔ یا پھر ہم ایسا اگر ہم یوٹیوب کے کریئر کی بات کریں تو آج کل جو نئے یوٹیوبرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نے 2020 میں یا 2019 میں 18 میں چینل بنا لیا ہوتا، میرے کمپیٹیٹرز بہت کم ہوتے اور میں آج گرو کر گیا ہوتا۔ آج اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھ سے پہلے جو لوگ ہیں وہ لکی لوگ تھے، یا پھر ان کو موقع جو ملا تھا ان کے کمپیٹیٹرز کم تھے، اس وجہ سے وہ آج گرو کر گئے۔ تو یہ آپ لوگوں نے خود کو نیگیٹو پیغام دیا ہے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ آج سے جس فیلڈ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو پازیٹیو میسج دے کر اپنے تھاٹس پازیٹیو بنائیں، تاکہ آپ کے جو تھاٹس کی جو پرسنٹیج ہے وہ پازیٹیو کی زیادہ ہو، تاکہ آپ کی زندگی کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی آپ کو پازیٹیو میں ملیں۔ اب ایک اور ایگزامپل چھوٹی سی لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ محمد علی باکسر تھے، آپ سب لوگ اسے جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ محمد علی کون ہے، ہو از محمد علی۔ محمد علی ایک باکسر تھے۔ جب انہوں نے اپنا باکسنگ کا کریئر شروع کیا تھا تو انہیں ایک کوچ نے کہا تھا کہ آپ کی جو فزیک ہے وہ بہت کمزور ہے، آپ دکھنے میں، آپ کی جو چیسٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اسی لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ باکسنگ کو چھوڑ دیں۔ تو اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، آپ میں سے کوئی ہوتا، وہ کیا کرتا؟ کہتا کہ یار یہ کوچ ہے، اس کا ایک ایکسپیرینس ہے، اب وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر اگر مجھے ایسا کہہ رہا ہے تو میں نہیں کر سکتا، میں چھوڑ دوں، میں کوئی اور کر لوں۔ محمد علی نے خود کو کہا تھا کہ نہیں، یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا، اس نیگیٹو سچویشن میں اس نے اپنے آپ کو پازیٹیو جو ہے وہ سگنل دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بیلیف پازیٹیو ہوا تھا، ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوا تھا، ایکشن اس نے پازیٹیو لیے تھے، پھر ایٹ دی اینڈ جو ریزلٹ آیا تھا وہ ورلڈ چیمپئن بنا۔ اور آج مختلف ٹرینرز، مختلف لیڈرز، مختلف کوچ جو ہے محمد علی کے کوٹس کو اپنی سپیچز میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنی پریزنٹیشنز میں ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے ہر ایک کوٹ میں ایک انرجی ہوتی ہے، ایک بیلیف ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، ایک اچھا ریزلٹ ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے ہونے والے واقعات میں مثبت پہلوؤں کو دیکھ کر اپنے آپ کو مثبت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ہیپینس، زیادہ سے زیادہ سکسیس آ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ Subscribe for more videos.